دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی منشیات کے استعمال کی لعنت اور دوسرے حیاسوز اخلاقی جرائم سے مستثنی نہیں۔ جرائم پیشہ عناصر کے علاوہ ان کے پیچھے عموماً خود پولیس اور ارباب اختیار بھی ملوث بتائے جاتے ہیں، لیکن عدالتی عالیہ میں از خود نوٹس کی سماعت کے دوران وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی شرمناک اور 21 کروڑ مسلمانوں کے ملک کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے وفاقی دارالحکومت میں منشیات کی فروخت اور بڑھتے ہوئے جرائم سے متعلق مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اسلام آباد پولیس کے 90% افسران جرائم میں ملوث ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں جگہ جگہ شراب فروشی کے اڈے اور قہوہ خانے کھلے ہیں، مارکیٹ میں شیشے اور منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، بیوروکریٹ اور بااثر افراد سرعام شراب پیتے ہیں، تفتیشی افسروں کے کمروں میں منشیات اور قابل اعتراض چیزیں ملتی ہیں، پولیس افسر خواتین پولیس اہلکاروں کو بھی معاف نہیں کرتے، پولیس اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے، دکھاوے کے لیے کپیاں فروخت کرنے والوں کو پکڑ لیتی ہے اور بااثر افراد پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آئی جی پولیس کو مقدمے کی آئندہ سماعت پر منشیات کی خرید و فروخت کے متعلق جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ منشیات اور دوسرے قبیح جرائم کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ریمارکس کے بعد اس بارے میں مزید کچھ کہنا لا حاصل ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ سب کچھ اس شہر میں ہو رہا ہے جو پاکستان کی بین الاقوامی شناخت ہے۔ دوسرے لوگوں کے علاوہ منشیات فروشوں کا زیادہ تر ہدف تعلیمی اداروں کے ناپختہ ذہن نوجوان اور بچے ہیں۔ یہ ہماری آئندہ نسل کو تباہ کرنے کی بھیانک کوشش ہے۔ متعلقہ حکام کو اس صورتحال کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔